دکھائیں کہ علی رسول اللہ کہہ کے انہوں نے مناظرہ لڑا ہو. ہم جو چیزیں دکھاتے ہیں نا, اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں ان کو شیعہ کے بارے میں 5% بھی نالج نہیں ہے. یہ صرف جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بخاری کے لیول کی ہے اصول الکافی, وہ کہتے ہیں اس میں کئی روایتیں ضعیف ہیں. ان کے علماء مانتے ہیں. پہلے شیعہ کے مکتب کو آپ سمجھیں. میں اپنی منجی نہیں شیعہ کے ہاتھوں ٹھکوانا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں, کس کو نہیں مانتے. جس کو وہ مانتے ہیں اس کے اوپر میں گرفت کرتا ہوں. میں نے نہج البلاغہ سے خطبہ بھی پیش کیا نا. میں نے 7 خطبات نہج البلاغہ سے پیش کیے ہیں اہل تشیع کے عقائد کے خلاف, خلفۂ ثلاثہ کی شان میں, عقیدہ امامت کے حوالے سے, ماتم کے حوالے سے, ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا میں نے ثابت کیا ہے نہج البلاغہ سے. باقی جو ان کی بغاوت تھی وہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. مسلمان ہونا تو جو چیزیں ان کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہیں وہ تو ہم کریں گے. جن کو وہ خود آن ہی نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ روایتیں ہیں ہی نہیں ہیں, ان کے بارے میں پھر ہم ان کے اوپر گرفت نہیں نہ کر سکتے. پھر ہم کمزور گراؤنڈ کے اوپر آ جائیں گے. انہوں نے تو کوئی مناظرے نہیں لڑے ہوئے نا علی رسول اللہ کے اوپر. آپ نے پبلک میں مشہور سنا ہوگا کہ شیعہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے وہ غلطی سے آ گئی رسول اللہ کے پاس, یہ حضرت علی کے پاس آنی تھی. توبہ توبہ, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس عقیدے کو تو کفر سمجھتے ہیں. وہ تو آل محمد کو جو ہے وہ آل علی نہیں کہتے. آج تک سنا ہے کبھی انہوں نے آل علی کہا؟ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو رسول اللہ کا خادم سمجھتے ہیں. وہ تو آل محمد کہتے ہیں, حالانکہ وہ اولاد علی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آل علی نہیں کہیں گے, آل محمد کہیں گے. وہ تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی کا ریگارڈ کرتے ہیں. یہ ایک شیعہ کا گروہ تھا غرابیہ, اس نے بکواس کی تھی, اس کو شیعہ کافر سمجھتے ہیں. آج بھی جو الوی گروپ ہے شام میں, یہ بشار الاسد والا, وہ علی اللہ کہتے ہیں, شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں. جواد نقوی صاحب کی ویڈیوز ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کافر ہے. تو اب آپ مجھے کہیں میں بشار الاسد کی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاؤں اور شیعہ کے خلاف کلپ ریکارڈ کروا دوں, یہ پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال کی کوئی چیز اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قادیانی جو کہ حنفی تھا لہذا بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے جو قادیانیوں کا ہے. ایسا میں نہیں کر سکتا. ایک چیز میں کر رہا ہوں کہ نماز دونوں کی ایک جیسی ہے, لیکن میں کبھی یہ جرم نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ بریلوی بھی امتی نبی مانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا, کبھی نہیں کہوں گا. اگرچہ غلام احمد قادیانی بھی دین تصوف کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا تھا, لیکن چونکہ بریلویوں نے خود اسے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا, بات ختم ہوگی. آج بریلوی چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ان ساری عبارتوں کا دفاع کرنے والے, ان کے اوپر مناظرے لڑنے والے, ان کے حق میں کتابیں لکھنے والوں کو کافر ڈکلیئر کر دے, میرا جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اہل بیت کو نبی سے افضل تو مانتے ہیں وہ اہل تشیع حضرات, تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے, تھوڑی وضاحت دیں. یہ ایک, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو یا ایتھیزم کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے لیے الگ ایک نشست رکھیں. آپ دیں گے وقت؟ ہاں کر لیں گے, لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ پہلے سنیت کا مسئلہ حل ہو. دنیا میں تو 85% سنی ہے نا, ہم دور دراز کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. میرے تو یہاں پہ آپ سنیوں کی کتابیں دیکھ رہے ہیں, میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں بھائی, میری فکر اہل سنت کی ہے. میں شیعہ فرقے کو کافر نہیں سمجھتا, انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. فکر میں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں. میرا شیعہ کے ساتھ تو اتنا بڑا فرق ہے, وہ تو میں ان کی فکر کو الگ سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فراڈ کر رہے ہیں اہل سنت کے نام کے اوپر. یہ میرے گھر میں گھس گئے ہیں. مجھے بتائیں منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے؟ منافق سے. تو لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہوا ہے. اگر شیعہ بھی کو سنی ہو کے آ جائیں گے تو میں ان پہ بھی بات کروں گا. انہوں تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے بخاری مسلم کو, ہم شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے. تو ان کے بارے میں میری پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے, وہ الگ سے ہے. اس وقت مقدمہ ڈسکس ہو رہا ہے اہل سنت کا. اچھا علی بھائی, ہم